بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے 10 موضوعات میں سے اب تک ہمارا پہلا موضوع چل رہا ہے جو ہے بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام. گزشتہ جو نشست ہماری گزری تھی، نشست نمبر 31، اس سے ہم نے بیوع کی ناجائز اور ممنوع صورتیں شروع کی ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے بے باطل کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی. آج بھی ہم ممنوع اور ناجائز جو خرید و فروخت کی معاملات ہے اس کی ایک اہم صورت آپ کے سامنے اس کی تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے جو موضوع ہے اس کا تعلق بھی ہمارے اس پہلے پوائنٹ یعنی خرید و فروخت سے متعلق ہے. آج جو صورت خرید و فروخت کی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بے فاسد، یعنی بے فاسد کا تعارف اور اس کے بنیادی احکام اور اصول و ضوابط وغیرہ. بے فاسد سے متعلق فقہا نے بہت ساری تفصیلات کی ہے، لیکن ان تمام تفصیلات کو اگر ہم خلاصہ کے طور پر سمجھنا چاہیں اور ان تمام تفصیلات کو ہم چند نکات میں تقسیم کرنا چاہے تو ہم ان تمام تفصیلات کو ان 4 نکات میں یا 4 پوائنٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ یا پہلا نقطہ یہ ہے کہ بے فاسد کا مفہوم کیا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بے فاسد کے اسباب کیا ہیں، یعنی بے فاسد کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا بنیادی اسباب ہیں. تیسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بے فاسد کا شرعی حکم کیا ہے. چوتھا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بے فاسد میں چیز واپس کرنی ضروری ہوتی ہے، جیسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اگر وہ چیز واپسی کے قابل نہ رہے تو پھر اس پر شریعت کیا احکامات لاگو کرتی ہے، ایسی صورت میں پھر انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر بے فاسد کے تمام تفصیلات کا خلاصہ. اب ہم ترتیب وار دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ بے فاسد کا مفہوم کیا ہے، تو جیسے بے باطل میں ہم نے پڑھا تھا، بے باطل اس کو کہتے تھے جو بالکل اصلاً جو بے درست نہ ہو، جہاں بے کے رکن یا محل میں خلل آئے تو اس کی وجہ سے وہ بے باطل ہو جاتی ہے. تو اس کے بالمقابل بے فاسد جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں، فقہا جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ بے ہے جو اصلاً تو ٹھیک ہے لیکن وصفاً ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ایسا کوئی وصف آیا ہے خارج ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ شریعت کی نظر میں خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. ورنہ اس معاملے کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، بذات خود یہ معاملہ درست ہونا چاہیے. بالفاظ دیگر کیا مطلب ہوگا کہ بے کے رکن میں کوئی خلل نہیں ہے، بے کے محل میں بھی کوئی خلل نہیں ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو یا مال نہ ہو، نہیں، وہ مال بھی ہے، ملکیت میں بھی ہے، وجود میں بھی آئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی خارجی کوئی خرابی آ گئی جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو کیا قرار دیا، بے فاسد قرار دیا. اسی لیے فقہا جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ ہوا المشروع اصلا لا وصفا. بے فاسد اس بے کو کہتے ہیں جو اصلاً تو ٹھیک ہو، مشروع ہو، جائز ہو، لیکن وصفاً وہ ٹھیک نہ ہو، جائز نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ آگے خود اس کی وضاحت ہے. یعنی انه يكون صحیحا باعتبار ذاتی، کہ اپنے ذات کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے بنیادی ڈھانچے اور مقومات میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن فاسدا باعتبار بعض اوصافه الخارجہ، لیکن اس کی کچھ ایکسٹرنل ایسی کوالٹیز ہے، اس کی کچھ خارجی ایسی صفات اس کے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے معاملہ کیا ہو گیا، شریعت کی نظر میں فاسد ہو گیا. تو اس طرح کے معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ بے فاسد. آسان، اس سے بھی زیادہ آسان کر کے اگر اس کی تعریف سمجھی جائے تو مرشد الحیران میں اس کی تعریف بڑی آسان الفاظ میں یوں کی گئی ہے کہ البیع الفاسد ما اورث خللا فی غیر الرکن والمحل. بے فاسد وہ ہے جو کس میں خلل پیدا کرے، جو خلل تو پیدا کرے لیکن وہ خلل رکن اور محل میں نہ ہو، بلکہ رکن اور محل کے علاوہ کسی اور چیز میں خلل آ جائے، خارج سے کوئی ایسے خرابی یا خلل آ جائے جس کا تعلق بے کے رکن یعنی ایجاب قبول اور محل یعنی کہ قیمت اور مبیع کی ذات کے ساتھ نہ ہو.
تو اس کو کہتے ہیں بے فاسد۔ آگے انشاءاللہ بے فاسد کے جب اسباب آپ دیکھیں گے تو ان اسباب کو مد نظر رکھ کر یہ اس کی پھر کئی صورتیں نظر آتی ہے، اور پھر انسان کو مکمل طور پہ اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ بے فاسد کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ بے فاسد کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ فقہاء نے جتنی تفصیلات لکھی ہے ان تمام تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو بے فاسد میں تین بنیادی طور پر اسباب، ایسے تین اسباب ہے جس کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ ان تین اسباب کو دیکھتے ہیں اور ہر سبب کے اندر جو پوائنٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ یعنی بنیادی طور پر تو بے کے فاسد ہونے کے اسباب تین ہے، لیکن اس کے اندر ضمنی طور پر ہر سبب کے اندر تینوں، بلکہ کچھ اسباب دیکھ لیں گے کہ ہر سبب کے اندر سے کچھ پوائنٹ ہے، کچھ تفصیلات ہے، اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب دیکھتے ہیں۔ بے فاسد کے پہلے سبب ہی ہے بے کے فاسد ہونے کا کہ قیمت میں خرابی آ جائے، قیمت میں کوئی ایسی خرابی آ جائے، یعنی خارج سے، ذات میں خرابی نہ ہو قیمت کے، لیکن خارج سے اس میں کوئی ایسی خرابی آ گئی جس کی وجہ سے وہ، مطلب قیمت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ قیمت ادا کر رہے ہیں وہ مال بھی ہے، اگر وہ مال نہیں ہے پھر تو بے باطل ہے نا، اس کی ذات ٹھیک ہے، اس کی ذات کوئی شراب نہیں ہے، کوئی خنزیر نہیں ہے، اس کی ذات ٹھیک ہے، لیکن خارج سے اس میں کوئی خرابی آ گئی تو وہ بے فاسد ہو جائے گی۔ خارج سے اس میں کتنی خرابی آ سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے دو خرابی آ سکتی ہے۔ نمبر ایک، جہالت، انسرٹنٹی، یعنی قیمت ایسی طے کر دی کہ جس کی وجہ سے قیمت معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی اس چیز کی کیا قیمت ہے۔ جب قیمت معلوم نہیں ہے تو بے فاسد ہو جائے گی۔ تو جہالت کی قیمت کی وجہ سے بے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد۔ مثال کے طور پر، اچھا اس کی پھر کئی صورتیں بنتی ہے کہ قیمت کی جنس معلوم نہ ہو، یا جنس معلوم ہو کوالٹی معلوم نہ ہو، یا کوالٹی بھی معلوم ہو لیکن مقدار معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ مجھے موبائل دے دیجئے، جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، میں نے آپ سے مارکیٹ ویلیو کے مطابق یہ موبائل خرید لیا، لیکن اس کی مارکیٹ ویلیو کوئی ایک نہیں ہے، کوئی دکاندار 50,000 میں بیچتا ہے، کوئی 49 میں، کوئی 48 میں، کوئی 44 میں۔ تو جب مارکیٹ ریٹ کوئی ایک کنفرم نہیں ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ تو بے فاسد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیمت میں جہالت ہے، قیمت میں انسرٹنٹی ہے، تو اس لیے یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ قیمت میں خرابی کی دوسری صورت کیا ہے؟ سکوت، خاموشی اختیار کر لینا۔ یہ بھی قیمت کی جہالت ہی کی ایک صورت ہے حقیقت میں، کہ چیز خرید لی، سرے سے قیمت کا ہی تذکرہ نہیں ہوا، کتنی قیمت ہے بھائی، ابھی دینا ہے، بعد میں دینا ہے، ایسی کوئی باتیں نہیں ہوئی۔ بھائی میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ چیز بیچ دی۔ تو جب اس طرح کوئی نام ہی نہ لیا جائے قیمت کا تو وہ بھی بے فاسد ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر مارکیٹ ریٹ جو ہے کسی چیز کی کنفرم ایک ہی قیمت ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مارکیٹ ریٹ پر دے دے۔ اگر مارکیٹ ریٹ سب کو معلوم ہے، جیسے اخبارات ہوتے ہیں بعض، تو ان اخبارات وغیرہ کی قیمت بھی ایک کنفرم قیمت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دکاندار 1 روپے میں بیچے، دوسرا 2 روپے میں، تیسرا 3 روپے، نہیں، اس کی ایک کنفرم قیمت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ جو ہے وہ خرید لیتے ہیں مارکیٹ ویلیو پر تو پھر وہ درست ہے۔ بے فاسد کے جو بے کے فاسد ہونے کے جو 3 اسباب تھے اس میں سے پہلا سبب ہو گیا۔ دوسرا سبب ہے قیمت کے بعد مبیع کے اندر خرابی۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ مبیع کے اندر، یعنی مبیع کی ذات میں خرابی نہیں ہے۔ اگر مبیع کی ذات کے اندر خرابی ہوگی، وہ مال نہیں ہے، وہ خون ہے، وہ مردار ہے، یا وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، یا وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ تو پھر اس کی ذات میں خرابی ہو گئی نا۔ تو اس کی ذات میں اگر خرابی ہو وہ تو بے باطل ہے، لیکن اس کی ذات میں خرابی نہیں ہے۔ مبیع کے اندر جو خرابی آئی ہے وہ خارج سے آئی ہے، باہر سے کوئی ایسی خرابی آ گئی جس کی وجہ سے مبیع کے اندر کیا ہو گیا؟ معاملہ فاسد ہو گیا۔ کتنی ہو سکتی ہے ایسے اسباب؟ 3 ہو سکتے ہیں۔ مثلا جہالت، کہ مبیع کی مقدار معلوم نہیں ہے، کوالٹی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں تو وہ بے کیا ہو جاتی ہے؟ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلا میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں لیکن اس چیز کی کئی قسم کی کوالٹی ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں بھائی صاحب میں آپ سے ایک کپڑے کا سوٹ خریدتا ہوں، وہ کہتا ہے 10,000 میں، وہ 1,000 روپے میں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچ دیا۔ اب کپڑے کی تو کئی قسمیں ہیں، کاٹن ہے، کھدر ہے، کس چیز کا کپڑا ہے، کون سی کوالٹی کا ہے، تو اس کے چونکہ مختلف کوالٹیز اور مختلف صفات کے کپڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں بتانا ضروری ہے تاکہ مبیع کی مقدار میں یا کوالٹی میں کسی قسم کی جہالت لازم نہ آئے، ورنہ مبیع بے فاسد ہوگی۔ مبیع میں خرابی کی دوسری صورت ہے عدم قدرت، یعنی مبیع تو ٹھیک ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن فروخت کنندہ کو اتنی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ چیز خریدار کے حوالے کرے، تو جب اس کی قدرت سے باہر ہے تو پھر بے فاسد ہے۔
اگر اس کی قدرت سے اس لیے باہر ہے کہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو پھر تو بے باطل ہے نا. لیکن اگر اس کی ملکیت میں ہے اس کے باوجود اس کی قدرت میں نہیں ہے، ایسے صورت میں یہ پھر بے فاسد ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی ملکیت میں پرندہ ہے، کبوتر ہے، اس نے کسی سے خریدے ہیں، اب اس کی ملکیت میں ہے لیکن اڑ گئے اس کے ہاتھ سے، اب دوبارہ پکڑنا اس کی قدرت میں نہیں ہے. بعض اوقات تو ہوتا ہے قدرت میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مانوس نہیں ہے اور وہاں آنے کا امکان نہیں ہے اتنا، تو اس صورت میں اس کو بیچنا، اڑے ہوئے پرندوں کو بیچنا پھر فاسد ہوگا. مبیح میں خرابی کی تیسری صورت ہے بے قبل القبض کی. بے قبل القبض میں بے فاسد ہوتی ہے، یعنی ایک چیز آپ کی ملکیت میں تو ہے، آپ نے خریدی ہے لیکن ابھی تک آپ کے قبضے میں اور پوزیشن میں نہیں آئی اور آپ اس کو آگے بیچ رہے ہیں تو یہ بے فاسد ہے. مثال کے طور پر جیسے آج کل آن لائن ہوتا ہے نا کہ میں نے کسی سے شہد خرید لیا، اب میں بھی آگے بیچتا ہوں، میرے پاس ایک آرڈر آیا، اب میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ دوں گا. میں نے اس طرح کیا کہ میں نے کسی اور سے رابطہ کیا اور اس کو میں نے اپنے کسٹمر کا پتہ دیا کہ اس پر 3 کلو شہد بیچ دیجئے، میں آپ کو پیسے بیچ دوں گا. اب میں نے جہاں سے خریدا ہے اس نے تو آگے بیچ دیا میرے کسٹمر کو، لیکن بیچ میں میرا قبضہ تو نہیں ہوا. اب میں نے خریدا، میری ملکیت میں آئی، ٹھیک ہے آگے میں نے بیچ دی، لیکن ملکیت میں آنے کے ساتھ ساتھ قبضہ بھی ضروری ہے، حالانکہ میں نے قبضہ نہیں کیا تو یہ بے فاسد ہے. تو یہ بنیادی طور پر دوسرے سبب کے اندر ذیلی صورتیں. جہاں تک بے فاسد کا تیسرا سبب ہے عقد میں خرابی، یعنی کانٹریکٹ میں خرابی آ جائے. اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ بے کے اندر ایک ایسی شرط لگائی جائے جو خلاف شرع ہو، یعنی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. ایسے شرط کی اگر آپ بے کے اندر شرط لگائیں گے جس کو کہتے ہیں شرط فاسد، تو اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مکان بیچتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ مکان میرا ہے 2 کمرے کا، میں آپ کو بیچتا ہوں 50 لاکھ روپے میں، لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آج تو میں نے مکان بیچ دیا، آپ مجھے 50 لاکھ روپے بھی دے دیں، لیکن 2 مہینے تک میں اس میں فری رہائش اختیار کروں گا. یہ شرط لگا دی میں نے، تو یہ فاسد شرط ہے اور اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی. ایسی کوئی شرط اگر بے کے اندر لگائی جائے گی تو اس کی وجہ سے بے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد. یہ بے فاسد کے 3 بنیادی اسباب ہیں. تو بے فاسد کے جو 4 پوائنٹ ہم نے جمع کیے تھے اس میں سے پہلے 2 پوائنٹ مکمل ہو گئے، اگلے 2 پوائنٹ اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے.